وہ اس وقت کا سپر پاور تھا، اس کے پاس بہترین فوج تھی۔ تو اس وقت یہ خوبصورت سوچ ہے، ایسی سوچ جو سمجھ میں نہیں آتی، جس پہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اب ہم کیسے۔ میں آپ کو ایک بہت دلچسپ کہانی بتاتی ہوں موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کی۔ اس کہانی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں دو مختلف نظریات دکھا رہے ہیں، دو مختلف قسم کے مائنڈ سیٹ بتا رہے ہیں، ایسے نظریات جس پر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل فوکس کرتے تھے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، جب انہوں نے فرعون کو اپنی فوج کے ساتھ آتے ہوئے دیکھا تو موسیٰ علیہ السلام کے لوگ یعنی بنی اسرائیل نے کس چیز پر فوکس کیا؟ فوج پر، جو ان کے سامنے تھی۔ بنی اسرائیل فرعون سے دور بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے کیونکہ فرعون کی ایک پوری آرمی تھی، وہ اس وقت کا سپر پاور تھا، اس کے پاس بہترین فوج تھی۔ تو اس وقت بنی اسرائیل صرف ایک چیز پر فوکس کر رہے تھے اور وہ تھی فرعون کی بہترین فوج اور ظالم فرعون جو بالکل ان کے پیچھے تھا۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل آرمی پر فوکس کر رہے تھے، یعنی پرابلم پر جو ان کو نظر آ رہی تھی، وہ صرف اس کے بارے میں سوچ رہے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف پرابلم یعنی جو مسئلہ ان کے سامنے تھا اس پر فوکس کر رہے تھے۔ پرابلم چاہے جو بھی ہو، چاہے آج کل کے دور میں اسلام سے نفرت ہو یا کچھ بھی، آج کے دور کے لحاظ سے آپ سمجھ رہے ہیں نا، وہ صرف پرابلم کو فوکس کر رہے تھے، اس لیے وہ آزمائش ان کو بہت بڑی لگ رہی تھی۔ ان کا ریاکشن اس وقت یہ تھا، انہوں نے کہا انا لمدرکون، ہم برباد ہو گئے، ہم پکڑے گئے۔ ان کا رد عمل صرف اس سچویشن، اس پرابلم کو دیکھ کر تھا جس کو وہ بہت بڑا سمجھ رہے تھے، جس پر وہ فوکس کر رہے تھے، اس لیے وہ بہت ڈر رہے تھے، پریشان ہو رہے تھے، ان کی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، اس لیے ان کا رد عمل مایوسی بھرا تھا۔ وہ اس لمحے امید کھو بیٹھے تھے اور پوری طرح خوف زدہ تھے، مگر موسیٰ علیہ السلام جو اس لمحے ان آرمیز اور فرعون پر فوکس کرنے کے بجائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کی طاقت پر فوکس کر رہے تھے، انہوں نے کہا کھلا انا معی ربی سیہدین، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ ضرور دکھائے گا۔ کتنی خوبصورت اور طاقتور سوچ تھی جو اس وقت جب دشمن ان کے پیچھے تھا ان کو امید دے رہی تھی، ان کو اطمینان قلب، دل کا سکون دے رہی تھی۔ وہ اس وقت اس بات پر فوکس کر رہے تھے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، اس لیے ان کو یہ پرابلم بڑی نہیں لگ رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ پرابلم جتنی مرضی بڑی ہو مگر میرا اللہ میرے ساتھ ہے اور مجھے اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ آپ لوگ امیجن کریں کہ اس وقت کیا سچویشن ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے ریڈ سی تھا اور پیچھے فرعون اور اس کی فوج، مگر اس لمحے اس بات کا یقین ہونا کہ اللہ بچا لے گا، بہت ہی خوبصورت سوچ ہے، ایسی سوچ جو سمجھ میں نہیں آتی، جس پہ کوئی لاجک نہیں ہے کہ اب ہم کیسے بچیں گے۔ اس کے باوجود وہ خوفزدہ نہیں ہیں کیونکہ ان کا فوکس صرف اللہ کی ذات ہے، آزمائش نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ہے یقین، اور یقین اس وقت ہی آتا ہے جب ہمارا فوکس صحیح چیز پر ہو، غلط اسباب پر نہ ہو۔ پھر چاہے ہماری زندگی میں کتنی ہی بڑی آزمائش اور مشکل ہی کیوں نہ ہو، ہمارے دشمن کتنے ہی طاقتور کیوں نہ ہو جائیں، اگر ہمارا یقین اللہ پر ہوگا تو ہمیں ضرور آزمائش سے نکالے گا، جس طرح اس نے موسیٰ علیہ السلام کو نکالا تھا، سمندر میں راستہ بنا کر، سمندر کو چیر کر اپنے نیک بندوں کو فرعون کی طاقت سے بچایا تھا اور فرعون کو نیست و نابود کر دیا تھا۔ آپ کو پتا ہے ہماری سوچ بہت طاقتور ہے، ہمارا ساتھ وہی ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں، تو جب بھی کوئی منفی سوچ آئے تو اس کو مثبت سوچ سے فوراً بدل دیں۔